بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 184، اور اس سبق میں ہم کتاب الظہار کو انشاءاللہ آج مکمل کریں گے، جو سبق نمبر 183 سے چل پڑی ہے۔ کفارہ ظہار کے مسائل شروع تھے کہ ظہار کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنا ہے، یا وہ روزے رکھنے ہیں لگاتار، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس میں کیا ترتیب ہوگی۔ اور اس میں پھر ہم بات کر رہے تھے کہ غلام اگر مل جاتا ہے تو کون سا غلام ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء وہ ناقص نہ ہوں اور ان کی کل منفعت زائل نہ ہو چکی ہو۔ اگر کچھ نہ کچھ ہو تو وہ چل جائے گا، اگر مکمل طور پر کسی بھی عضو کی منفعت زائل ہے تو یہ ناقص غلام ہے، معذور غلام ہے، اس کو آزاد کرنا درست نہیں ہے۔ تو اسی سے متعلق بات چل رہی تھی، وہ مختلف کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اسی کے ساتھ یہ کتاب الظہار مکمل ہو جائے گی۔ تو عبارت یہاں سے ہے کہ وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، کہتے ہیں کہ مدبر کو اور ام ولد کو، والمکاتب اور مکاتب غلام کو، الذی ادى بعض المال، جس نے اپنا بعض مال ادا کر دیا ہو، ان کو آزاد کرنا کفارہ ظہار میں یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مدبر وہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی آزادی کی جہت ہے، کہ مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ ام ولد ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بھی آزادی کی جہت اس میں آگی، وہ بھی ناقص ہے۔ مکاتب جس نے اپنا بعض مال ادا کر دی تو وہ بھی ناقص ہو چکا ہے، اس میں بھی آزادی کی جہت آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ کامل غلام یہ کامل رقبہ نہیں ہے تو ان کو آزاد نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا، اگر کسی نے مکاتب کو آزاد کر دیا، لم يؤدي شيئا، ایسا غلام ہے، ایسا مکاتب ہے کہ جس نے ابھی تک کچھ چیز بھی ادا نہیں کی اپنے بدلے کتابت میں سے۔ مولانا نے کہا کہ 1,00,000 روپے لاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس نے ابھی تک 1 روپے نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عاجز آ جائے اور دوبارہ غلام بن جائے، تو اس کے اندر ابھی تک آزادی مکمل طور پر نہیں آئی، بلکہ یہ ابھی تک غلام ہے، تو کہتے ہیں کہ جازہ، اس کو اگر آزاد کر دیا تو یہ درست ہے۔ فَإِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ وَيَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَارَةَ جَازَ عَنْهَا، اگر کسی نے اس طرح کیا کہ چونکہ اس کا باپ غلام تھا یا اس کا بیٹا غلام تھا، اس نے کہا کہ ظہار کا کفارہ ویسے بھی ادا کرنا ہے، میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ان کو میں خرید لیتا ہوں۔ اگر انہوں نے اپنے باپ کو خرید لیا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے، کیونکہ باپ خریدے گا تو من ملک ذا من محرم من عتق علیہ ہے، اگر اپنے رشتہ داروں کو خریدے گا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایسے سمجھ لیں کہ یہ آزاد کرنا ہوا، تو گویا کس نے آزاد کر دیا ان کو، تو خود بخود چونکہ آزاد ہو جائیں گے تو اس کا خریدنا ہی ان کو آزاد کرنا ہے، تو اس سے اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفَارَةِ، کسی نے ایک مشترک غلام تھا جس میں آدھا اس کا تھا آدھا کسی اور کا تھا، اس کا ایک اپنا جو نصف حصہ ہے وہ اس نے کفارہ کی طرف سے آزاد کر دیا، اور چونکہ اس نے پورا غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے ابھی تک نصف کیا ہے، تو وَزَمِنَ قِیمَةَ بَاقِیہِ، اور باقی کی قیمت کا یہ ضامن ہو گیا اپنے شریک کے لیے کہ تم یہ باقی نصف بھی مجھے دے دو، میں کفارہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ فَأَعْتَقَهُ، پھر اس کو بھی آزاد کر دیا۔ لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا یہ کفارہ ادا ہو گیا، ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے اور کفارہ بھی ادا نہیں ہوا۔ صاحبین فرماتے ہیں یجزئہ، اس کے لیے کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ ان کان المعتق موسرا، اگر معتق بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزاد کرنے والا اگر یہ مالدار ہے تو پھر تو یہ معتق یعنی یہ آزاد کرنے والا جو ہے یہ اگر مالدار ہے تو یہ کفارہ اس کا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اگر یہ غریب ہے تو لم یجوز، پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ کفارہ ادا کرنا جائے۔ تو یہ مسئلہ جس میں یہ صاحبین کا اور امام صاحب کا اختلاف ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عتق کے اندر تجزی ہے، ہو سکتی ہے۔ تجزی کا معنی کہ عتق یعنی آزادی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، کہ کوئی غلام ہے وہ مشترک ہے، تو اگر نصف اس کا آزاد ہو گیا تو باقی نصف وہ ابھی تک غلام باقی رہ سکتا ہے، پھر اگر اس کا ثلث آزاد ہو گیا تو باقی اس کا ایسا غلام رہ سکتا ہے۔ تو عتق کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے کہ عتق کے اندر کسی قسم کی تجزی نہیں ہوتی، جب وہ اس کا ایک جز آزاد ہو گیا تو وہ سارے کا سارا آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نے نصف غلام آزاد کیا تو نصف نہیں ہوا، وہ یقیناً سارا ہی آزاد ہو گیا،
جب سارا آزاد ہو گیا تو وہ گوئے کہ پورا غلام ایک وقت میں آزاد ہوا ہے، اس لیے کافی ہو جائے گا کفارے سے، کیونکہ ناقص غلام تو آزاد ہوا نہیں ہے نا۔ ہم نے جو عتق رقبہ ہے کفارے کے اندر کامل غلام آزاد کرنا، تو وہ کامل ہی آزاد ہوا ہے۔ اب چونکہ آگے اس نے نصف کسی اور کا آزاد کر دیا ہے غیر اختیاری طور پر، اس نے تو اپنا نصف آزاد کیا تو ساتھ دوسرے کا بھی خود بخود آزاد ہو گیا، صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی نہیں ہے۔ اب اگر یہ مالدار ہے، خود آزاد کرنے والا اگر مالدار ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فوراً رقم دے دے گا اپنے شریک کو، اور اگر یہ غریب ہے، معسر ہے، تو پھر چونکہ غلام نے صحیح کرنی ہے اور غلام نے اپنی قیمت کی بقدر مزدوری کر کے اپنی قیمت ادا کر کے پھر آزاد ہونا ہے، تو یہ تو پھر عتق اعلی مال ہو گیا۔ تو یہ چونکہ پھر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں پہ غلام جو ہے وہ غلام جو ہے وہ خود مزدوری کر کے وہ اپنی رقم ادا کرے گا، اور آزاد کرنے والے کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ جو ہے نا عتق اعلی مال ہے، یہ درست نہیں ہے صاحبین کے نزدیک، چونکہ یہ تو پیسے لے کر آزاد کرنے والی بات ہوگی، تو یہ کفارے سے نہیں لگے گی۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کفارے سے یہ پورا غلام لگے گا ہی نہیں، کفارے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تجزی ہوتی، جب اس نے اپنا نصف آزاد کر دیا، باقی نصف ابھی تک دوسرے بندے کی ملکیت میں ہے، تو گویا کہ یہ غلام ناقص آزاد ہوا۔ اب بعد میں اگرچہ اس دوسرے بندے کی طرف سے وہ قیمت کا ضامن ہوگا، پھر اس سے لے گا، پھر اس کو آزاد کرے گا، لیکن یہ جب وہ اس کو لے گا دوسرے سے اس کے نصف کو، تو وہ ہے کہ وہ نصف ناقص ہے، تو ناقص کو آزاد کرے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پورا غلام ایک ساتھ آزاد کرنا تھا، جبکہ اس نے آدھا ایک دفعہ آدھا دوسری دفعہ کیا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کفارے میں نہیں لگے گا۔ تو یہ اختلاف ہے، اس میں امام صاحب ہی کا قول راجح ہے کہ پہلے پورا غلام اپنے پاس لے پھر اس کو آزاد کرے، یہ نہ کہے کہ بھئی پہلے اپنا نصف آزاد کرتا ہوں پھر دوسرے کا لوں گا، پھر تو یہ غلام ناقص ہو جائے گا، جبکہ کفارے کے اندر کامل غلام آزاد کر لے۔ وَإِنْ آتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ ثُمَّ آتَقَ بَاقِيهِ عَنْهَا جَازَ، اگر اسی طریقے سے اس نے اپنے غلام کے ساتھ کر دیا کہ اپنے غلام کا پہلے نصف آزاد کیا پھر اس کے بعد باقی آزاد کیا، تو یہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب اس نے نصف آزاد کیا تو باقی نصف تو ناقص تو نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت میں تو نہیں ہے، اس کی اپنی ملکیت میں ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آزاد کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ آتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا، اب دیکھیں اسی اصل کے اوپر تفریعات ہو رہی ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک عتق میں تجزی ہوتی ہے، لہٰذا اگر آدھا آزاد کیے تو باقی آدھا ابھی تک آزاد نہیں ہوا جب تک نہیں کرے گا۔ صاحبین کے نزدیک آدھا آزاد کرنے سے سارا آزاد ہو جائے گا، اس لیے دیکھیں کہ اگر اس نے اپنا نصف غلام آزاد کیا کفارے سے، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کر گیا، ثم آتق باقیہ پھر باقی کو آزاد کیا، تو امام صاحب فرمائیں گے کہ لم یجوز، یہ کفارہ درست نہیں ہوا، کیونکہ اس نے درمیان میں ابھی تک آدھا غلام آزاد ہوا اور آدھا ہوا ہی، کیونکہ تک میں تجزی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ اسی پہ تفریع ہے، تو امام صاحب فرمائیں گے کہ یہ کفارہ نہیں ادا ہوا، اور صاحبین فرمائیں گے کہ یہ کفارہ ادا ہو گیا، کیونکہ جب آدھا آزاد کیا تو سارا ہی آزاد ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُوثِقُهُ، اگر مظاہر یعنی زہار کرنے والا وہ غلام کو پاتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَكَفَارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اس کا جو کفارہ ہے پھر 2 مہینے لگاتار روزے متتابعین لگاتار روزے رکھنا ہے۔ لیس فیہما شہر رمضان، ان میں رمضان کا مہینہ نہیں آنا چاہیے، ولا یوم الفطر، فطر کا مہینہ عید الفطر، اور یوم النار عید الاضحیٰ، ولا ایام التشریق، اور اس کے بعد 11 12 13 جو ذو الحجہ ہے وہ درمیان میں نہیں آنی چاہیے، چونکہ ان میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، تو پھر اس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا، اگر کسی نے رات کو جان بوجھ کر اور دن کو بھول کر اس نے 2 مہینوں کے درمیان میں اگر عورت سے جماع کر لیا، استأنف عند ابی حنیفہ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک یہ دوبارہ نئے سرے سے یہ روزہ شروع کرے گا، پھر دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِعُذْرٍ، کسی عذر کی وجہ سے، او بغیر عذر، یا کسی بغیر عذر کے اس نے روزہ توڑ دیا، استأنف، اس صورت میں بھی پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ تو اس میں جو اوپر قید لگائی ہے کہ لیلاً عامداً او نہاراً ناسیاً، رات کو جان بوجھ کر اگر کر لے تو ظاہر ہے کہ رات کو جان بوجھ کر وہ اس کو نہیں کرنا تھا، اگر اس رات کے وقت میں اگر وہ بھول کر لیتا ہے تو چونکہ روزہ تو ہے نہیں، رات کو بھول گیا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ نئے سرے سے نہیں رکھے گا روزے، وہیں سے آگے چلائے گا۔
اس لیے یہ عامدن کی قید لگائی ہے۔ اور نہارن ناسین، دن کو بھول کر اگر کر لے تو دن کو بھول کر لے تو اس صورت میں چونکہ اختلاف تھا کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ دن کو اگر بھول کر بھی وہ جمع کر لے روزے کی حالت میں تو پھر بھی نئے سرے سے کرے گا۔ لہٰذا اگر دن کو وہ جان بوجھ کر لے، ناسین کی قید اس لیے گئی تھی نا کہ اختلافی صورت، اگر دن کو جان بوجھ کر لے تو پھر تو بلا اتفاق نئے سرے سے روزے رکھے گا، کیونکہ جان بوجھ کر روزے میں اس نے بستری کر لی جبکہ کرنی نہیں تھی۔ وَإِنْ ظَاهَرَ العبد، غلام نے زہار کر دیا اپنی بیوی سے تو لم یجزہ فی الکفارۃ الا الصوم، اس کے لیے کفارے میں کافی نہیں ہوگا مگر صرف روزہ، کیونکہ وہ غلام آزاد کر نہیں سکتا، غلاموں مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی مال اپنا ہے نہیں ہے، سارا مولا کا ہے، اس لیے وہ صرف اور صرف روزے رکھے گا۔ فإن آتق المولا عنہ او اطعم، اگر مولا اس کی طرف سے غلام آزاد کر لیتا ہے یا کسی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لیتا ہے، لم یجزہ، یہ بھی کافی نہیں ہوگا کفارے سے، کیونکہ کفارہ ایک عبادت ہے جو اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کرے گا، تو عبادت کوئی دوسرا کرے اور ثواب اس کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فإن لم يستطع المظاہر الصیام، اگر روزے رکھنے کی بھی نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ اطعم 60 مسکینہ، تو پھر مظاہر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ، نصف سا گندم کی بقدر ہر مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی اس کی قیمت کی بقدر۔ اور اگر 2 وقت کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو پھر اس میں مقدار ضروری نہیں ہے، بس ان کا سیر ہونا ضروری ہے کہ بڑی عمر کے ہوں یا نابالغ ہوں، لیکن وہ بڑی عمر کے لوگوں کی طرح وہ کھانا کھاتے ہوں، اس طرح کے 60 لوگوں کو وہ بٹھا کر مسکینوں کو، غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، بس یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یا ایک اس کی بقدر، یعنی جتنی 2 کلو گندم کی قیمت ہے یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی قیمت ہے، وہ ایک کو دے دے، اس طریقے سے 60 مسکینوں کو وہ ایک یعنی سا کھجور یا نصف سا گندم کی قیمت دے دے۔ او سا من تمر او شعیر، یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو، جس طرح وہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ او قیمت ازاری کا، یا ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ فإن غداہم وعشاہم جازہ، وہی بات کہ اگر ان کو دوپہر اور رات کا کھانا ہی کھلا دیا، مقدار کوئی بھی ضروری نہیں ہے، وہ سیر ہو کر کھا گئے، بس یہ بھی کافی ہے۔ قلیلاً کان ما اکلوا او کثیرا، چاہے انہوں نے تھوڑا کھایا یا زیادہ کھایا۔ وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَاهُ، اگر اس طرح کرتا ہے کہ ایک ہی مسکین اس نے پکڑ لیا، اس کو 60 دن تک کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے، یا 60 دن تک اس کو صدقہ فطر کی رقم دے رہے ہیں۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اگر اس نے ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں 60 صدقہ فطر کی بقدر رقم دے دی، لم یجزہ، یہ کافی نہیں ہوگا، لان یوم ہی، صرف اسی ایک دن سے کافی ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ 60 دن پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ قَرُبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، اگر کسی نے اپنی بیوی یعنی جس کے ساتھ اس نے زہار کیا تھا، اس کے قریب ہو گیا کھانا کھلانے کے دوران، یعنی ابھی تک 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا یا 20 کو کھلایا تھا، اس کے دوران جا کر اس نے ہم بستری کر لی، تو نئے سرے سے یہ کھانا 60 مسکینوں نہیں کھلائے گا، وہیں سے چلے گا۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے، یہاں پہ راجح قول یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد ہم بستری کرے، درمیان میں نہ کرے۔ اگرچہ قرآن میں قید تو نہیں ہے، لیکن قیاس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر اس کو روزے کے، یعنی کھانا کھلانے کے دوران اس کو روزے پر قدرت ہو جائے یا غلام آزاد کرنے پر قدرت ہو جائے، تو پھر اس والے آپشن کو لینا ہوگا، تو اس لیے اس میں چونکہ ہم بستری نہیں کرنا، تو اس لیے یہاں پہ بھی نہ کریں۔ ومن وجبت علیہ کفارتا زہارن، کسی کے اوپر زہار کے 2 کفارے لازم تھے، فآتق رقبتین ولا ینوی لأحدہما بعینہا، اس نے 2 رقبہ آزاد کر دیں، 2 غلاموں کو آزاد کیا ہے، اور نیت نہیں کی کسی ایک کفارے کی بعینہ ہی، کہ یہ والا غلام اس کفارے سے، یہ والا غلام اس کفارے سے، نہیں، جاز عنہما، یہ درست ہے، چونکہ نیت وہاں ضرور ہوتی ہے جب نیچے مختلف امور ہوں، جبکہ یہاں پہ جنس امور کی ایک ہے، متعدد تو ہیں لیکن مختلف نہیں ہیں، دونوں زہار ہی کے کفارے ہیں، تو ایک میں لگ جائے گا، دوسرے میں لگ جائے گا، نیت تعین کی ضروری نہیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ صَامَ 4 أَشْهُرٍ، اگر 4 مہینے روزے رکھ لی دونوں کفاروں کی طرف سے، او أَطْعَمَ 120 مسکینا، یا 120 مسکینوں کو اکٹھا ہی کھانا کھلا دیا، جہازہ، یہ بھی صحیح ہے، دونوں کفاروں سے یہ ہو جائے گا چونکہ جنس آگے متحد ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا، اگر ایک غلام آزاد کرتا ہے اور وہ بھی دونوں کی طرف سے، او صام شہرین، یہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتا ہے،
اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے ہیں، تو کان لہو ان یجعل ذلک عن ایتہ ما شاء، کہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان، ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدھا غلام ایک کفارہ آدھا دوسری کی طرف سے، نہیں ہوگا تو پورے کا پورا ایک ہی کفارہ ہوگا اور اس کی طرف سے یہ آزاد ہو جائے گا، یا اسی کی طرف سے یہ لگاتار 2 مہینے روزے ہوں گے، دوسرے کفارے کے نہیں ہوں گے، لیکن اس کو پھر اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کہے کہ بھئی یہ میری اس بیوی کے حلال ہونے کے لیے یہ کفارہ ہے، اس کے ساتھ متعین کر دے، دوسری کے لیے پھر بعد میں دے دے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہماری جو کتاب الظہار ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور انشاءاللہ آگے ہم کتاب اللعان کو سبق نمبر 185 کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ زہار کا جو آج احکامات بیان ہوئے، تو امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین کے نزدیک یہ زہار کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے تو اس کی تفصیل بیان کریں کہ اس میں امام صاحب کے نزدیک کیا نصف غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک کیا کفارہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔